بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كالوضوء والجهاد والقدرة التي يتمكن بها العبد من اداء ما لزمه، جیسا کہ وضو اور جہاد اور وہ قدرت کہ بندہ اس سے قادر ہو اس چیز کی ادا کرنے پر جو اس کو لازم ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے مامور بھی حسن لغیرہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تفصیل تو آ گئی، اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال ہے وضو، پہلی مثال ہے وضو۔ یہ کیا لفظ ہے کہ نفس مامور بھی ادا نہیں ہوتا ہے۔ نفس مامور بھی کی ادا کرنے سے، نفس مامور بھی کی ادا کرنے سے وہ ادا نہیں ہوتا جس کے لیے یہ مامور بھی ہوا ہے۔ اور دوسری چیز ہے جہاد۔ جہاد کی مثال ہے اس کی کہ اس عمل کو ادا کرنے سے جس کی وجہ سے مامور بھی کے اندر حسن آیا ہے وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جہاد کے اندر حسن آیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جب جہاد کر دی تو اعلاء کلمت اللہ خود بخود ہو جاتا ہے، اس کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ قدرت کہ جس سے بندہ جو ہے قادر ہو جاتا ہے اس چیز کے ادا کرنے پر جو اس کو لازم ہو۔ چلو مثال، فالوضوء مثال للمامور به الذي لا يتأدى الغير بأدائه، مثال اس مامور بھی کی ہے جو کہ نہیں ادا ہوتا ہے غیر اس کے ادا کرنے سے۔ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ مامور بھی ایک ہے، اس مامور بھی کو ادا کرنے پر جس غیر کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے وہ غیر بھی ادا نہیں ہوتا، وہ غیر ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس مامور بھی کو ادا کرنا پڑتا، وہ غیر جس کی وجہ سے حسن آیا اس کو بھی ادا کرنا پڑتا۔ وضو کے اندر حسن آیا ہے نماز کی وجہ سے، تو آپ وضو کرتے نماز ادا ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ وضو بھی کرنا ہے، یہ مامور بھی ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ جس کی وجہ سے اس کے اندر حسن آیا وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ حسن تو آ گیا، مطلب وہ ادا نہیں ہوتا، وہ دوسرا ادا نہیں ہوتا۔ دیکھیے اب غیر کی وجہ سے حسن کیسا آیا ہے؟ یہ مامور بھی کی مثال ہے جو کہ ادا نہیں ہوتا غیر اس کے ادا کرنے سے۔ فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ تَبْرِيدٌ، اس لیے کہ وہ اپنے نفس میں تبرید ہے۔ تبرید کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ وَتَنْزِيفٌ لِلْأَعْضَاءِ، اور اعضاء کو صاف کرنا ہے، یہ دونوں ٹھیک ہے۔ وَإِذَاعَةُ الْمَاءِ، لیکن پانی کو بہانا بھی ہے، پانی کو بہانا ہے۔ وَإِنَّمَا حَسُنَ لِأَجْلِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، اور یہ حسین ہوا ہے نماز کے ادا کرنے کی وجہ سے۔ وَالصَّلَاةُ مِمَّا لَا يَتَأَدَّى بِنَفْسِ فِعْلِ الْوُضُوءِ بِهِ، اور نماز ان چیزوں میں سے ہے کہ ادا نہیں ہوتا ہے، وضو کے ادا نہیں ہوتا ہے نفس فعل وضو سے۔ نماز ان چیزوں میں سے ہے جو ادا نہیں ہوتی ہیں فعل وضو کے نفس سے، یعنی وضو کرتے ہی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ بل لا بد لها من فعل آخر، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے دوسرا فعل، قصدا توجد به الصلاة، بلکہ ضروری ہے دوسرا فعل اس کے لیے قصداً، ارادے کے طور پر، جس سے کہ نماز پائی جائے۔ وَإِذَا نَوَى فِي هَذَا الْوَضُوءِ كَانَ مَنْوِيًّا وَقُرْبَةً مَقْصُودَةً يُصَابُ عَلَيْهَا، اور جب نیت کرے وہ اس وضو میں تو وہ منوی ہوتا ہے اور قربت مقصودہ ہو جاتا ہے، اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب نیت کرے بولے تو وضو میں اگر نیت بھی کر لے کہ میں جو نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں تو اس وقت یہ کیا ہو جاتا ہے؟ وضو منوی ہو جاتا ہے جس کی نیت کی گئی ہے، اور ساتھ میں قربت مقصودہ ہو جاتا ہے، قربت یعنی خالص عبادت بن جاتی ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو ہو گیا یہ وضو ایسے مامور بھی حسن لغیری کی مثال ہے، مامور بھی حسن لغیری کی مثال ہے کہ وضو کرنے سے وہ جس غیر کی وجہ سے اس کے اندر حسن آیا ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ والجہاد مثال للمامور به الذي يتأدى الغير بأدائه، اور جہاد مثال ہے اس مامور بھی کی کہ ادا ہو جاتا ہے وہ غیر اس کے ادا کرنے سے۔ جہاد کے اندر حسن آیا ہے کسی غیر کی وجہ سے، کون ہے وہ غیر؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کرنا۔ لیکن یہ جہاد ہی جب کیا جاتا ہے تو وہ غیر جس کی وجہ سے حسن آ گیا ہے، اس میں آیا ہے، وہ غیر بھی ادا ہو جاتا، خود بخود وہ غیر بھی ادا ہو جاتا، پھر الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دیکھیے صاحب، والجہاد مثال للمامور به، اور جہاد مثال ہے اس مامور بھی کی الذي يتأدى الغير بأدائه، کہ غیر ادا ہو جاتا ہے اس کے ادا کرنے سے۔ فإنه في نفسه تعذيب عباد الله، اس لیے کہ وہ اپنے نفس میں اللہ کے بندوں کو عذاب دینا ہے، وتخریب بلاد اللہ، اللہ کے ملک کو ویران کرنا ہے۔ جہاد سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ مار دھاڑ ہے نا بھائی، مار دھاڑ سے اللہ کے بندے مر جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور شہر ویران ہو جاتے ہیں، سب ہے۔ لیکن وإنما حسن لأجل إعلاء کلمت اللہ، اور وہ تو حسین ہوا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ والإعلاء يحصل بمجرد فعل الجہاد، اور اعلاء یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنا حاصل ہوتا ہے صرف جہاد کے فعل سے،
لا بفعل آخر بعدہ، اس کے بعد کسی دوسرے فعل کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي نَفْسِهَا تَعْذِيبٌ، اسی طرح حدود کو قائم کرنا یہ بھی حسن لغیرہ ہی ہے۔ حدود کو قائم کرنا، حدود کا قائم کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، اور جو ہے زانی کو کوڑے مارنا، تہمت لگانے والے کو کوڑے مارنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ حدود کو قائم کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے اندر حسن تو پایا جاتا ہے۔ فی نفسها تعذیب، بذات خود یہ کیا ہے بھائی؟ تعذیب ہے، عذاب دینا ہے۔ وہ حسین ہوا ہے لزجر الناس من المعاصی، گنہگاروں کو، لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی وجہ سے، لوگوں کو گناہوں سے ڈانٹنے کی وجہ سے۔ والزجر یحصل بمجرد اقامت الحدود، اور زجر یعنی ڈانٹنا یا روکنا حاصل ہو جاتا ہے صرف حدود کے قائم کرنے سے، لا بفعل آخر بعدہ، نہ کہ اس کے بعد کسی دوسرے فعل سے۔ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ، اسی طرح نماز جنازہ ہے، فی نفسها بدعۃ مشابہۃ لعبادۃ الاصنام، بذات خود دیکھا گیا تو ایک نئی چیز ہے اور بتوں کی عبادت کے مشابہ ہے۔ یہ سامنے جو ہے مردہ پڑا ہوا ہے، آپ جو ہے ہاتھ باندھ رہے ہیں اس کے سامنے، سامنے مردہ پڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بتوں کی عبادت کے مشابہ ہے۔ وَإِنَّمَا حَسُنَتْ لِأَجْلِ قَضَاءِ حَقِّ الْمُسْلِمِ، لیکن وہ تو حسین ہوئی ہے مسلمان کے حق کو پورا کرنے کی وجہ سے، مسلمان کے حق کو پورا کرنے کی وجہ سے نماز جنازہ کے اندر حسن پایا گیا ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہی مسلمان کا حق بھی پورا ہو جاتا ہے، پھر الگ سے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کر کے حق ادا کرنا ایسی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اور وہ حاصل ہو جاتا ہے نماز جنازہ کے، صرف نماز جنازہ سے، لا بفعل بعدها، نہ کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے فعل کے ساتھ۔ فَهَذِهِ الْوَسَائِطُ، لیکن یہ جو واسطے ہیں، یہ جو واسطے ہیں یعنی حسن لغیرہ، حسن لغیرہ کے اندر یہ جو واسطے ہیں نا، وہ جو ہے کیا کیا ہے؟ وہ کافر کا کفر ہے، اور میت کا اسلام لانا ہے، اور مناہی کی حرمت کا توڑنا ہے، مناہی نہیں، حرمت سے جو ہے ڈانٹنا ہے۔ مناہی مطلب جن چیزوں کو روکا گیا ہے ان کے احترام کو، ان کی حرمت کو توڑنا ہے، سب کے سب بفعل العباد و اختیارہم، بندے کے فعل اور ان کے اختیار سے ہے، یہ سب بندے کا فعل ہے نہیں ہے، ان کے اختیار سے۔ فلہذا اعتبرت الوسائط ہا ہنا، اسی وجہ سے اعتبار کیا گیا یہاں وسائط، یہاں کیا کیا گیا؟ اس کو واسطہ اعتبار کیا گیا ہے۔ وجعلت داخلۃ فی الحسن لغیرہ، اور انہیں حسن لغیرہ میں داخل کیا گیا ہے، انہیں حسن لغیرہ میں۔ لیکن زکوٰۃ کو حسن لعینی میں داخل کیا گیا تھا، وہاں پر بھی زکوٰۃ دوسرے واسطے سے آئی تھی، لیکن مشابہ لغیرہ سمجھا گیا وہاں پر۔ زکوٰۃ میں کیا تھا؟ زکوٰۃ کے اندر بھی حسن آیا ہے دوسرے آدمی کی محتاجی کی وجہ سے، لیکن اس کی محتاجی اللہ کی پیدا کرتا ہے، اس واسطے اس کو واسطہ نہیں سمجھا گیا۔ یہاں پر دوسری جو چیز جس وجہ سے حسن آیا ہے، جس وجہ سے آیا ہے، وہ جو ہے انسان کا عمل ہے، عمل کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کافر جو کفر کیا ہے اس کے اپنے اختیار سے کیا نا، تو انسان کے عمل کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے انہیں کیا کرا؟ ان روکی ہوئی چیزوں کو توڑ دیا، مناہی کو کیا کر دیا؟ اس نے توڑ دیا۔ حد مانے مناہی کی حرمت کو توڑ دینا، تو اس توڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ بھی اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے وہ فعل، لہذا اس پر حد جاری ہوگی، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے حسن لغیری۔ حسن لعینی نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ جن واسطوں کی وجہ سے اس کے اندر حسن آیا ہے وہ واسطے انسان کے پیدا کردہ ہیں۔ بولیے بخلاف وسائط الزکوٰۃ والصوم والحج، برخلاف زکوٰۃ کے واسطے اور روزے اور حج کے واسطے، آنی فقر الفقیر، یعنی فقیر کا فقر اور نفس کی عداوت۔ روزے میں کیا ہوتی ہے؟ نفس کی عداوت ہوتی ہے، نفس جو ہے نفس امارہ رہتا ہے، تو روزہ رکھ کے نفس امارہ کو کیا کرنا ہے؟ دبانا ہے۔ وشرف المکان، اور مکان کی عظمت ہے، حج میں مکان کی عظمت۔ حج میں حسن کس وجہ سے آیا ہے؟ مکان کی عظمت کی وجہ سے ہے، لیکن وہ مکان کی عظمت اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو حسن لعینی بولے تھے۔ اس وجہ سے کیا بولے تھے اس کو؟ مشابہ لغیری بولے تھے، البتہ کیا بولے تھے؟ حسن لعینی بولے۔ فإنها بمحض خلق اللہ تعالی، وہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض پیدا کرنے سے ہے۔ ولا اختیار فیہا للعبد اصلا، اور کوئی اختیار نہیں ہے اس میں بندے کے لیے بالکل بھی۔ ولہذا جعلت من الملحق بالحسن لعینہ، اسی وجہ سے اسے بنایا گیا ہے حسن لعینہ کے ملحق۔ فتأمل، اور کرو، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ میں یہاں فرق سمجھو۔ حسن لعینہ میں کیا تھا
کسی واسطے سے حسن آیا ہے، اس واسطے اس کو مشابہ لغیری بولے تھے، لیکن وہ واسطے انسان کے پیدا کردہ نہیں ہیں، اسی وجہ سے اس کو حسن لعینی بولے، حسن لغیری کے مشابہ بولے۔ لیکن یہاں پر جو حسن لغیری ہی ہے، یہاں پر کسی دوسرے واسطے سے حسن آیا ہے، پیدا کرنا ہے، اس واسطے سے حسن آیا ہے، لیکن پھر وہ الگ سے اس مامور بھی کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس حسن لغیری کا جو مامور بھی ہے وہ ادا کر دیے تو وہ جو واسطے سے حسن آئے وہ واسطہ بھی خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔